بچی ہے جو گئی ہے وہاں پہ یونیورسٹی میں کالج میں، جب وہ گئی ہے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرانے کے لیے، میں اس کا انٹرویو دیکھ رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں منع کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ حجاب کرتی تھی اور اس کا حق ہے. جب ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا اللہ پہ جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کو دوسروں سے معتبر کرتا ہے. آپ خصوصاً پاکستانی عورتوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ فخر کریں. آپ سوچ ہی نہیں سکتی کہ آپ کتنی بلیسڈ ہیں. آپ کو یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں وہاں حجاب کے لیے عورت لڑ رہی ہے، اور یہاں پہ جو فیمنسٹ اپروچ رکھنے والی ہیں، آپ خود ہی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ حجاب اتارنے کے لیے لڑ رہی ہیں. لاہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں. لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آپ کو پتہ ہے جس طرح مسکان خان ایک حجاب والی لڑکی جسے آج کل نام دیا جا رہا ہے، PAS یونیورسٹی انڈیا کے اندر اس نے ایک حجاب کا جو پاکستان کا نہیں، میں کہتا ہوں پورے انسانیت مسلمان کا ایک نعرہ بلند کیا ہے مذہب کے لحاظ سے. حجاب والی لڑکی بڑا، میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے چرچے ہو رہے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ کافی ویڈیوز کے اندر ایک آوارہ ٹائپ لڑکے ہیں جو اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں، حجاب والی یہ فلاں، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا انہیں. اور انڈیا کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے یونیورسٹیوں کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ حجاب پہن کر یونیورسٹیوں میں نہیں آنا، لیکن وہ پھر بھی اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے حجاب پہن کر گئی. پھر وہاں پہ آوازیں کسی گئیں، پتہ نہیں کیا کیا برا بلا کہا ہے. مسلمان کو اتنا میں کہتا ہوں بیڈ امیج کہا گیا. لیکن ہماری جو آپ نے دیکھا انسانیت کے لحاظ سے اس لڑکی کے پوری دنیا کے اندر چرچے ہیں. ہمارے پاکستان میں نہیں، انڈیا میں نہیں، ایشیا میں نہیں، پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ تحریر جس کی آپ کو پتہ سٹوری کافی ڈیڑھ دو ماہ پہلے وائرل ہوئی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانیں گے کہ آپ اس کو کس طرح کی داد دیتی ہیں اور اس کو کس نظر سے آپ دیکھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے تحریم، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. تحریم، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر ایک حجاب والی لڑکی جس کا نام مسکان خان ہے، PAS یونیورسٹی کے اندر آپ کو پتہ انہوں نے بین لگایا تھا کہ یہ جو حجاب پہن کر آپ نے یونیورسٹی میں نہیں آنا. انڈین یونیورسٹی کا کہنا تھا، انہوں نے لگائی بھی تھی پابندی، لیکن وہ پھر بھی پہن کے گئی. اس کے پیچھے آپ نے دیکھا 100 کے حساب سے لڑکے لگے ہیں، اور لیکن اس کے منہ پہ آپ کو پتہ اللہ اکبر کے نعرے تھے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کو کس طرح کی آپ داد دینا چاہتی ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان، اور خصوصی جب ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا اللہ پہ جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کو دوسروں سے معتبر کرتا ہے. وہ اس کے اندر ہمت، اس کے اندر جذبہ، اس کے اندر بے باکی لے کے آتا ہے، جو کہ جب آپ حق کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ سامنے والا کون ہے. تو وہ جو بچی ہے جو گئی ہے وہاں پہ یونیورسٹی میں کالج میں، جب وہ گئی ہے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرانے کے لیے، میں اس کا انٹرویو دیکھ رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں منع کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ حجاب کرتی تھی اور اس کا حق ہے. کسی بھی عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ڈریسنگ کر سکے، اور ایک مسلمان عورت جس کی پہچان اس کا حجاب ہوتا ہے، تو آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، تو سیکولر اسٹیٹ میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کو آزادی ہوتی ہے، مذہبی آزادی جسے ہم کہتے ہیں. بالکل. اچھا تحریم، آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے ملک کے اندر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، کرسچن بھی ہے، کافی ادرز مذہب ہیں، ان کو ان کے حقوق کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب حق دیا گیا پاکستانی حکومت کی طرف سے. جس طرح کرسچن آپ سمجھ لیں کہ اپنی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں، مطلب تہوار کے مطابق انہیں زندگی گزارنے دی جا رہی. لیکن انڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے پاکستانوں ظلم کی، آپ دیکھ لیں حجاب کو ہی دیکھ لیں، کس طرح پاکستان کو ایک بیڈ امیج کی طرح دکھایا گیا. اور پاکستان کا سب لوگ کہتے ہیں ہماری نظروں میں تو سر بلند ہوا، لیکن ان کی نظروں میں ایک مسلمان لڑکی کی آپ کو ان کی نظروں میں عزت پامال کی. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، عزت پامال کرنا تو میں اس کو نہیں شمار کروں گی. اس نے اپنی عزت کا خود جو اعلان کیا ہے، اللہ اکبر کے جو نعرے لگائے ہیں اس نے، تو اس کی کوئی عزت پامال نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس نے حق بلند کیا، اس نے جہاد کیا ہے، تو جہاد کرنے والے کی عزت نہیں پامال ہوتی، اس کی عزت اور اس کا سر بلند ہوتا ہے. لیکن وہاں کے جو آپ نے دیکھا ویڈیوز کے اندر بھی لڑکے ہیں جو انہیں تنگ کر رہے ہیں، ان کی نظروں میں بڑا انہوں نے کہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. نہیں، بیسکلی یہاں پہ بات اسلم صاحب پاکستان کی نہیں ہو رہی، یہاں بات اسلام کی ہو رہی ہے. اور اسلام آپ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے وہاں جو دوسرے مذاہب ہیں وہ ان کو اسلام سے مسئلہ ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبایا جائے. آپ کہیں بھی دیکھ لیں.
تو یہ بیسکلی جنگ جو ہے نا وہ کفر اور اسلام کی ہے. یہاں پہ نہ عورت کا کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی مرد کا مسئلہ ہے. یہاں مسئلہ اسلام اور کفار کا ہے. اچھا، کافی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اوپر میمز بنے ہیں کہ شیرنی کہہ رہے ہیں، شیرنی کی فوٹو لگائی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ آپ بھی انہیں شیرنی کہتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی بہادر بچی ہے، اور ایسی بچیاں میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان میں خدا نخواستہ ایسے حالات ہیں تو ہمیں ہر گھر سے ایک ایسی بچی ملے گی، ہر گھر سے ایک ایسی شیرنی نظر آئے گی جو اسلام کے مطابق اپنی جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جانتی ہے. میں سمجھتی ہوں یہ عورت، یہ بچیاں آزاد ہیں، خود مختار ہیں اور باشعور ہیں. اچھا تریم، اینڈ کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے، ہم تو مسلمان ہیں، بات یہاں پہ وہ آپ کی بات ہی آ گئی، مذہب کی آ گئی، مسلمان کی عزت کو، مطلب کہ ان کی عزت کی بات آ گئی ہے. ہم جو ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے آپ کیا کہتی ہیں کہ جس طرح یہاں پر ہر مذہب کے عوام کو، ہر مذہب کے لوگوں کو سکون سے رہنے دیا جاتا ہے، کہ ہماری حکومت ان سے اپیل کرے یا انڈیا کی حکومت کو کوئی نوٹس بھیجے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ بھیجنا چاہیے آیا یا نہیں؟ بیسکلی یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ بین الاقوامی سطح پر اٹھائے جانے والے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ UN میں ایک ریزولوشن ضرور پاس ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں مسلم خواتین ہیں اور وہ اگر حجاب لینا چاہتی ہیں، تو آپ دیکھیں فرانس میں بھی ایسے ہوا، بہت سے ملکوں نے بین لگایا حجاب پر، لیکن جہاں جہاں بین لگایا آپ دیکھیے کہ وہاں پہ کیسے خواتین اور تمام مسلمان جو خواتین ہیں وہ کیسے سامنے آئی اور انہیں کیسے سپورٹ کیا گیا. تو جہاں جہاں مسلم خواتین رہتی ہیں وہ حجاب کر کے آنا چاہتی ہیں تو ایک ریزولوشن پاس ہونی چاہیے. جو اسلامی تنظیم ہے ممالک کی، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان کو بھی ایک بیانیہ جاری کرنا چاہیے کہ خواتین جو ہیں، مسلم خواتین، وہ جب بھی حجاب کے ساتھ نکلنا چاہیے، انہیں پورا حق ہونا چاہیے جیسے کوئی دوسری عورت نکلتی ہے بغیر حجاب کے، تو اتنا حق دینا چاہیے. یہ بنیادی انسانی حقوق بھی ہیں اور ہمارے اسلامی حقوق بھی ہیں. اچھا، یہ تو بین الاقوامی سطح پر آپ نے کہہ دیا. ہماری جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں آپ؟ مسلمان عورتوں کو میں میسج یہی دینا چاہوں گی کہ آپ فخر کریں، آپ مسلمان ہیں. آپ خصوصاً پاکستانی عورتوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ فخر کریں. آپ سوچ ہی نہیں سکتی کہ آپ کتنی بلیسڈ ہیں. آپ کو یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں وہاں حجاب کے لیے عورت لڑ رہی ہے، اور یہاں پہ جو فیمنسٹ اپروچ رکھنے والی ہیں، آپ خود ہی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ حجاب اتارنے کے لیے لڑ رہی ہیں. تو فرق ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ناظرہ، ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ تحریر ان کی سٹوری والی تھی، وہ موجود تھی. انہوں نے اپنی رائے دی مسکان خان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک اللہ اکبر کا نعرہ، واقع ہی وہ شیرنی ہے. جس طرح شیرنی ایک مطلب پورا راج کرتی ہے، اس نے اتنے لوگوں میں 100 کے حساب سے لوگوں میں PAS انڈیا یونیورسٹی کے اندر اس نے ایک اسلام کا نعرہ بلند کیا. اللہ اکبر تحریک کو میں کہتا ہوں جہاد ہی کر دیا ایک قسم کا، کہ کافر کے آگے وہ ڈٹ گیا. تو میں کہتا ہوں یہ مسلم عورت حوا کی بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا کومنٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے رہیں لاہور کی باتیں پاکستان زندہ باد.